میرے بھائی، اس نقشے کو دیکھنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ آنے والی شب کو میں اور تم اپنے پورے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کریں گے۔ باکو سے نکل کر یہ جو ہررمیر شہر کی نشاندہی کی گئی ہے یہاں پہنچیں گے۔ اگلا شہر اقدام آتا ہے۔ اس شہر میں ہم داخل نہیں ہوں گے، اس شہر کے شمال ہی میں رہیں گے۔ اس سے آگے جھیل غریرہ آ جاتی ہے۔ جھیل غریرہ کے شرقی کناروں کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے ہم شمال کا رخ کریں گے۔ اس کے بعد جھیل کے ساتھ ہی مغرب کی طرف بڑھتے ہوئے ہم جنوب مغرب کا رخ کرنے کی کوشش کریں گے، جس رخ پر لسوان شہر ہے۔ اب جنوب مغرب کا رخ کرنے سے پہلے ہم اپنے مخبر چاروں طرف پھیلا دیں گے، جو آس پاس سارے شہروں میں یہ افواہ پھیلا دیں گے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جسے مسلمانوں کے خلیفہ ہارون الرشید نے بھجوایا ہے، وہ خاقان شالی کے اس لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، جس نے لسوان کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے۔ میرے بھائی، اس کا ایک رد عمل ظاہر ہوگا، اور یہ کہ جب خاقان شالی کے اس لشکر کو علم ہوگا کہ ہم لسوان پر حملہ آور ہونے والے ہیں، جس نے لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے، یاد رکھنا لنیاکن کا یہ لشکر اپنے اس لشکر کی مدد کو پہنچے گا جس نے لسوان کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے۔ اس لسوان سے قریب ترین شہر لنیاکن ہی ہے۔ اس مقام پر پڑاؤ کرنے والا شالی کا لشکر لسوان کی مدد کو پہنچے گا۔ باقی دو لشکر جو ہیں ان میں سے ایک تو خود شالی کے پاس ہے، بلمیسی کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے، وہ شمال میں دور پڑتا ہے۔ ان کا چوتھا لشکر طاؤس کے مقام پر ہے، اور وہ بھی لسوان سے خاصا دور ہے۔ اس لیے میرا اندازہ ہے کہ ہم اگر لسوان پر حملہ آور ہونے کی ٹھان لیں تو یاد رکھنا لسوان والوں کی مدد کے لیے جو لشکر پہنچے گا وہ وہی ہوگا جس نے لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے۔ فی الحال میں یہیں تک ہی کہنا پسند کروں گا، اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے عین وقت پر بتاؤں گا۔ بہرحال یہ طے شدہ ہے کہ آنے والی شب کو ہم باکو سے نکل کر ہررمیر سے ہوتے ہوئے جھیل غریرہ کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھیں گے، اور تمانیان شہر سے پہلے ہی مغرب کی طرف بڑھنے کے بعد جنوب کا رخ کریں گے۔ جنوب کا رخ کرنے سے پہلے میرے بھائی، میں تمہیں بتا دوں گا کہ میں دشمن پر کیسے اور کس طرح ضرب لگانا چاہتا ہوں۔ اسماعیل بن قاسم کی اس گفتگو نے خزیمہ بن خازم کو ایک طرح کی جستجو اور پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو اسماعیل بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں میری اس گفتگو نے تمہیں تجسس میں ڈال دیا ہے۔ ضرورت نہیں ہے، میرا کام کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور میرے خداوند نے چاہا تو میں خاقان شالی کے لشکریوں کو اپنے آگے آگے بے ضرر ریوڑ کے جانوروں کی طرح ہانکوں گا۔ دشمن سے نمٹنے کا جو لائے عمل میں تیار کرتا ہوں اسے میں صیغہ راز میں رکھنے کا عادی ہوں، اور یہاں معاملہ بڑا ہے۔ خاقان کے 4 لشکر مختلف مقامات پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، اور چاروں انفرادی طور پر ہمارے لشکر سے عددی لحاظ سے زیادہ ہیں۔ اس بنا پر مجھے ان سے کسی ڈھنگ سے نمٹنا ہوگا۔ میرے بھائی، جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں اگر تمہیں کوئی شک شبہ ہو تو کہو۔ خزیمہ بن خازم مسکرا دیا اور کہنے لگا، نہیں امیر، میں جانتا ہوں دشمن سے نمٹنے کے لیے جو بھی طریقہ آپ طے کریں گے وہ ہمارے حق میں بہتر اور سودمند ثابت ہوگا۔ بڑے پیارے انداز میں اسماعیل بن قاسم نے ابن خازم کا شانہ تھپتھپایا، پھر کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو اٹھو، ان مخبروں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور انہیں آرام کرنے کا موقع فراہم کرو، اس لیے کہ آنے والی شب کو یہ ہمارے ساتھ یہاں سے کوچ کریں گے۔ ان علاقوں میں یہی ہماری رہنمائی کریں گے۔ ساتھ ہی لشکریوں کو آنے والی شب کو کوچ کرنے کی خبر بھی دے دو۔ اس کے ساتھ ہی خزیمہ بن خازم سارے مخبروں کے ساتھ اسماعیل بن قاسم کی قیامگاہ سے نکل گیا تھا۔ آنے والی شب کو اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن خازم اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر گئے تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا اسماعیل بن قاسم جب جھیل غریرہ کے شمال میں اس جگہ آیا جہاں مختلف سمتوں کو شاہراہیں جاتی تھیں، وہاں اس نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ اس نے دیکھا ایک شاہراہ سیدھی شمال کی طرف تمانیان کیروکن سے ہوتی ہوئی بلنسی کی طرف جاتی تھی۔
ایک دائیں ہاتھ طاؤس شہر کی طرف جاتی تھی، تیسری بائیں ہاتھ لنیاکن کی طرف جا رہی تھی، چوتھی کچھ دور تک جھیل غریرہ کے کنارے کنارے آگے بڑھنے کے بعد ایک خشک نالے کو عبور کر کے کامو، لزوان اور ارارات سے ہوتی ہوئی جھیل وان کی طرف چلی گئی تھی۔ لشکر کو وہاں روکنے کے بعد اسماعیل بن قاسم نے خزیمہ بن خازم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابن خازم میرے بھائی، یہاں میں نے لشکر کو اس لیے روکا ہے کہ اپنے کچھ آدمیوں کو اطراف میں پھیلا دو، خصوصیت کے ساتھ اپنے تجربہ کار مخبروں کو، جو اطراف میں یہ خبر پھیلا دیں کہ مسلمانوں کا ایک لشکر شالی کے اس لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، جس نے لسوان کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل بن قاسم رک گیا۔ خزیمہ بن خازم حرکت میں آیا۔ اپنے کچھ آدمیوں کو فوراً اس نے اطراف میں پھیلا کر جو خبر پھیلانے کے لیے اسماعیل نے کہی تھی اس کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ جب اندھیرا ہو چکا تب اسماعیل بن قاسم نے پھر پیش قدمی شروع کر دی۔ جھیل غریرہ کے تکونے کنارے کے پاس سے ہوتا ہوا اپنے لشکر کے ساتھ اسماعیل بن قاسم جنوب مغرب کے رخ پر اس شاہراہ پر چڑھ گیا تھا جو کامو سے ہوتی ہوئی لسوان کو جاتی تھی۔ تھوڑا سا آگے جا کر پھر اس نے اپنے لشکر کو روکا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے خزیمہ بن خازم کسی قدر پریشانی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس موقع پر اسماعیل کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ خزیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن خازم، میں یہاں وہ قدم اٹھانے لگا ہوں، یا دوسرے معنوں میں یہ کہہ سکتے ہو کہ یہاں میں تم سے وہ بات کہنے لگا ہوں جو میں نے باکو شہر میں تم سے نہیں کہی تھی۔ دیکھو میرے بھائی، سورج مغرب میں غروب ہونے والا ہے، یہاں تھوڑی دیر رکتے ہیں، لشکری آرام بھی کر لیں گے، نماز پڑھی جائے گی، کھانا بھی کھا لیں گے۔ اس کے بعد جو ہم نے کرنا ہے وہ میری بات غور سے سنو۔ ہمارے آدمی تھوڑی دیر تک یہ بات تو چاروں طرف پھیلا چکے ہوں گے کہ مسلمانوں کا لشکر شالی کے اس لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے جس نے لسوان میں پڑاؤ کر رکھا ہے۔ اس طرح یہ خبر لنیاکن شہر بھی پہنچ جائے گی جہاں شالی کے ایک لشکر نے پڑاؤ کر رکھا ہے۔ اب میرے بھائی تم یہ کام کرو، اپنے کچھ مخبروں کو کھانا کھلانے اور کچھ تھوڑا سا سستانے کا موقع فراہم کر کے اس شاہراہ کی طرف روانہ کرو جو یہاں سے لنیاکن کی طرف جاتی ہے۔ جب یہ خبر پھیلے گی کہ ہم لسوان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں تو یاد رکھنا شالی کا وہ لشکر جو لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے وہ ضرور وہاں سے نکل کر لسوان کا رخ کرے گا۔ جب اس کی پیش قدمی کی اطلاع ہمارے مخبر دیں گے، میں اور تم دونوں اپنے لشکر کو حرکت میں لائیں گے۔ ہم لسوان کا رخ نہیں کریں گے، ہم آندھی اور طوفان کی طرح پلٹ کر شمال کی طرف بڑھیں گے اور اس لشکر پر حملہ آور ہوں گے جس نے لنیاکن سے ہماری طرف کوچ کیا ہوگا۔ رات کی گہری تاریکی میں اس لشکر پر شبخون مارنے کے انداز میں حملہ آور ہو کر میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں بھائی مل کر اسے نیست و نابود کر دیں، اور اس لشکر کو شکست دینے کے بعد پھر ہم دونوں شالی کے اس لشکر کا رخ کریں گے جس نے لسوان میں پڑاؤ کر رکھا ہے، اور مجھے امید ہے اس کی حالت بھی ہم بدتر نہیں بلکہ بدترین کریں گے۔ اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا تب بے پناہ سکون اور آسودگی کا اظہار کرتے ہوئے ابن خازم کہہ رہا تھا، امیر، آپ نے میرے سارے وسوسات، سارے شکوک و شبہات بالکل ہی مٹا دیے ہیں۔ جس وقت باکو میں آپ نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی اس وقت میں ایک عجیب سے تجسس میں تھا کہ جانے دشمن سے نمٹنے کے لیے آپ کیا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، لیکن اب میرا ذہن بالکل ہلکا اور پرسکون ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو طریقہ کار آپ اپنا رہے ہیں اس کے تحت ہم دشمن کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جواب میں اسماعیل بن قاسم مسکرا دیا، پھر اس نے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جھیل غریرہ کے شمال میں اسماعیل نے اپنے لشکر کا عارضی پڑاؤ کر لیا تھا۔ لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کیا گیا، وہاں کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ کچھ مخبروں کو اس لشکر کی نگہداری پر بھی مقرر کر دیا گیا تھا جو لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد آدھا لشکر جاگتا رہا، باقی آدھے لشکر کو آرام کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ اس طرح باری باری سارے لشکریوں نے کسی حد تک آرام کر لیا تھا۔ آدھی رات کے بعد وہ مخبر سوئے جنہیں شالی کے اس لشکر پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا،
جو لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ انہوں نے اسماعیل کو آ کر یہ اطلاع دی تھی کہ اس لشکر کو خبر ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر شالی کے اس لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے جس نے لسوان کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے، لہٰذا شالی کا وہ لشکر لسوان والے حصے کی مدد کے لیے لنیاکن سے کوچ کر چکا ہے۔ یہ خبر یقیناً اسماعیل اور خزیمہ دونوں کے لیے حوصلہ افزا تھی، اس لیے کہ سارے حالات ان کی مرضی، ان کی خواہش کے مطابق رونما ہو رہے تھے۔ یہ خبر ملتے ہی اسماعیل نے اپنے لشکر کو ہر چیز سمیٹنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد لشکر اس کی کمانداری میں شمال مغرب کے رخ پر کوچ کر رہا تھا۔ وہ مخبر جنہوں نے شالی کے لشکر پر نگاہ رکھی تھی اور اس کی پیش قدمی کی خبر دی تھی، وہ لشکر کے آگے رہتے ہوئے لشکر کی رہنمائی کر رہے تھے۔ اب اسماعیل اس شاہراہ پر سفر کر رہا تھا جو جیل غریرہ کے شہر کامو سے نکلنے کے بعد لنیاکن سے ہوتی ہوئی کازوان کی طرف چلی گئی تھی۔ یہی وہ شاہراہ تھی جو پورے آرمینیا سے گزرنے کے بعد آگے روسی علاقوں کی طرف چلی جاتی تھی۔ اس شاہراہ پر کافی آگے جانے کے بعد مخبروں کے کہنے پر اسماعیل نے اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا، اس لیے کہ مخبروں نے اطلاع دی تھی کہ تھوڑا آگے شالی کا لشکر بڑی تیزی سے جنوب کی سمت پیش قدمی کر رہا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی اسماعیل اور خزیمہ دونوں نے اپنے لشکریوں کو شاہراہ سے ہٹا کر دائیں جانب جو چھوٹے بڑے ٹیلے تھے ان کی اوٹ میں کر لیا۔ اسماعیل بن قاسم نے ایسا شاید اس لیے کیا تھا کہ وہ دشمن کے لشکر کا جائزہ لینے کے بعد اس پر ضرب لگانا چاہتا تھا۔ بہرحال شاہراہ سے ہٹ کر اس نے ٹیلوں کے پیچھے ایک طرح سے گھات لگا لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شاہراہ پر گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ شالی کا لشکر بڑی برق رفتاری سے غریرہ جھیل کے شہر کی طرف جانے والی شاہراہ پر پیش قدمی کر رہا تھا۔ تاہم اسماعیل اور خزیمہ دونوں اپنے لشکر کے ساتھ چوکنے اور مستعد تھے۔ شالی کے لشکر سے اٹھنے والی آوازیں اب لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ جو ہی شالی کا لشکر شاہراہ کے کنارے ان ٹیلوں کے پاس سے گزرنے لگا جہاں اسماعیل اور خزیمہ دونوں نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا، تب ایک خونی رد عمل کی ابتدا ہوئی۔ اسماعیل اپنے لشکر کے ساتھ ٹیلوں کی گھات سے غم انگیز تباہی کے نزول، خوشبختی کو بدبختی میں بدل دینے والے بے روک ہیجان کی طرح نمودار ہوا۔ پھر وہ اپنے لشکریوں کے ساتھ طوفانی طاقتوں، خشونت آمیز بجلیوں کی کڑک اور دلوں تک کو ہلا دینے والے عناصر کی ہولناک غضبناکی کی طرح تکبیریں بلند کرتا ہوا شالی کے لشکر پر رات کے سرد تابوت میں موت کی راکھ بکھیرتے خشمناک بگولوں، دشمن کی ہر قید و تدبیر، ہر احتیاط اور اس کے ہر ستم و عتاب کو اپنی خواہشوں کی مسافتوں میں سمیٹ دینے والے آہنی عزم و استقلال کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ گو اپنے پہلے اور اچانک حملے میں اسماعیل بن قاسم نے شالی کے لشکر کو بے پناہ نقصان پہنچایا تھا، اور اپنے سامنے آنے والی کئی صفیں نہ صرف یہ کہ اس نے الٹ کے رکھ دی تھیں بلکہ انہیں مکمل طور پر کاٹتے ہوئے ان کے لشکر کی تعداد کافی حد تک کم کر دی تھی۔ لیکن جلد ہی شالی کا وہ لشکر سنبھل گیا اور پھر جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی اسماعیل بن قاسم کے لشکر پر قوت قاہرہ رکھنے والے سیاہ دل ستم گروں، خرابی اور یاسیت انگیزی پھیلاتے موذی اور کمینہ فطرت بھیڑیوں اور اندھی اعانت رکھنے والے خونخوار پہاڑی دشمنوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ جھیل غریرہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے موت کے تلاطم خیز طوفان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شالی کے لشکری جو شروع میں فنا کے شرربار بگولوں کی طرح اسماعیل بن قاسم کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے، اب اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن خازم کی جوابی کارروائی سے بوکھلانے لگے تھے۔ اسماعیل بن قاسم اور اس کے لشکری میدان جنگ کی جس سمت میں رخ کرتے اپنے پیچھے شالی کے لشکریوں کی لاشوں کے ڈھیر لگاتے چلے گئے تھے۔ رات اب اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی۔ مشرق کی طرف سے روشنی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے، اور پھر شالی کے لشکریوں نے دیکھا لمحہ بلمحہ اسماعیل بن قاسم، خزیمہ بن خازم اور ان کے لشکریوں کے حملوں میں زیادہ رعنائی، خوفناکی اور شدت پیدا ہونا شروع ہو چکی تھی، یہاں تک کہ بڑی تیزی کے ساتھ شالی کے لشکریوں کی حالت اجاڑ سرد راتوں کی طرح المناک سسکیوں
شب کی گھمبیر سیاہی میں ذلت و پستی کے کفن اور زندگی کے مصائب برے طوفانوں میں بدنصیبی کے سایوں سے بھی زیادہ ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا، جھیل غریرہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن خازم شالی کے لشکر کو بدترین شکست دے چکے تھے۔ جس وقت مشرق کی طرف سے سورج نے زمین کے ننگے پنڈے کو جھانکا، اس وقت تک اسماعیل اور اس کے لشکریوں نے شالی کے لشکر کے بڑے حصے کو کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ روشنی میں جب شالی کے لشکریوں نے دیکھا کہ ان کے لشکر کا بڑا حصہ کٹ چکا ہے اور ان کے بڑے بڑے سالار تک مارے جا چکے ہیں، تب انہیں اپنے سامنے اپنی شکست یقینی دکھائی دینے لگی، لہٰذا ہزیمت قبول کرتے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسماعیل اور خزیمہ نے بڑی شدت اور کیرمانی کے ساتھ دور تک ان کا تعاقب کیا اور مزید ان کی تعداد کو کم کیا۔ بہت کم شالی کے لشکری اپنی جانیں بچا کر شمال کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے، یہاں تک کہ اسماعیل اور خزیمہ دونوں تعاقب ترک کر کے اس جگہ آئے جہاں دشمن کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ میدان جنگ میں واپس آ کر اسماعیل اور خزیمہ دونوں اپنے گھوڑوں سے نیچے اترے۔ پھر آگے بڑھ کر اسماعیل نے خزیمہ کو گلے لگایا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ابن خازم، میں تمہیں اپنی پہلی کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ جواب میں خزیمہ مسکرایا، بڑے پیارے انداز میں اسماعیل کے کندھے دباتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائی، یہ الفاظ تو مجھے آپ کے لیے ادا کرنے چاہیے تھے۔ خدا کی قسم، میں آپ کی کارگزاری کا جائزہ لیتا رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں آج تک ایسا سالار نہیں دیکھا جو دشمن کی صفوں کے اندر گھس کر انہیں للکارتے ہوئے اور تکبیریں بلند کرتے ہوئے بڑی تیزی سے مرگ کے جام پلاتا چلا جائے۔ میرے بھائی، کسی کی جائز تعریف نہ کرنا بھی بخل ہے۔ آپ یقیناً ان مجاہدوں، ان سالاروں میں سے ہیں جو شب و روز کی گردشوں میں سرابوں کو حقیقت میں ڈھال سکتے ہیں، جو دیمک کی طرح چاٹتی بدشگونیوں کی لہروں کو آزادی کے تڑپتے جذبوں اور شیطانوں کی ازل پکار کے سامنے ریت کے بگولوں کی حشر سامانیہ اور نزع کی بے صوت حقائقیں کھڑی کرنے کا ہنر بھی جانتے ہیں۔ خزیمہ جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے اسماعیل کہنے لگا، بس میرے بھائی، زیادہ تعریف نہ کرو۔ یہ جو ہمیں خداوند قدوس نے فتح عطا کی ہے، یہ سب ہماری اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس میں میری انفرادی ہمت و جوانمردی کار فرما نہیں ہے۔ بہرحال اب جو قدم ہم نے اٹھانا ہے وہ کچھ یوں ہے، سب سے پہلے اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، لشکریوں کے کھانے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کیا جائے، اس لیے کہ میں اب اپنا اگلا ہدف شالی کے اس لشکر کو بنانا چاہتا ہوں جس نے لسوان کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے۔ میرے بھائی، جنوب کی طرف بڑھ کر ہم کامو شہر کے ارد گرد ویرانوں میں پڑاؤ کر لیں گے، اس جگہ پڑاؤ کریں گے جہاں ہم رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر آسانی کے ساتھ لسوان میں مقیم شالی کے لشکر پر شبخون مار سکیں۔ میرے عزیز بھائی، شالی کے اس لشکر کو جس نے لنیاکن میں قیام کر رکھا تھا، اس کا تو تقریباً ہم نے صفایا کر دیا ہے۔ بہت کم لشکری جانیں بچا کر بھاگے ہیں اور یقیناً وہ بلنسی کے مقام پر شالی کے پاس جائیں گے اور اسے اپنے لشکر کی تباہی کی اطلاع دیں گے۔ اب شالی جس رد عمل کا اظہار کرے گا، میرے خیال میں اپنے لشکر کے ساتھ وہ حرکت میں آئے گا جس نے طاؤس کے مقام پر قیام کیا ہوا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق جو لشکر شالی کے آگے آئے گا وہ لشکر طاؤس میں مقیم ہے۔ وہ تمانیان کے مقام پر دونوں آ کے ملیں گے، اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں دونوں لشکر آپس میں مل سکتے ہیں۔ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ان کے جواب میں کس رد عمل کا اظہار کرنا ہے۔ شالی کا جو لشکر لسوان میں قیام کیے ہوئے ہے، اس پر کامیاب شبخون مارنے اور اس کا خاتمہ کرنے کے بعد ہم وہاں زیادہ دن ٹھہریں گے نہیں۔ دشمن کے پڑاؤ سے ملنے والی ہر چیز کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے ہم جھیل غریرہ کے کنارے کنارے مغرب سے نکل کر شمال کی طرف آئیں گے اور پھر شمال میں جو کوستانی سلسلہ ہے اس کے اندر گھات لگائیں گے، اور ساتھ ہی اپنے مخبروں کو ہدایت کر دیں گے کہ وہ شالی کے لشکر کی نقل و حرکت اور اس کے محل وقوع سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں۔ اس کے بعد حالات میں جو تبدیلی آئے گی اس کے مطابق ہم بھی اپنے حملوں اور اپنی یورش میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ اس سلسلے میں میرے بھائی، تمہیں کوئی شک و اعتراض ہو تو کہو۔
جواب میں خزیمہ بن خازم نے بڑے خوشگوار انداز میں اسماعیل کی طرف دیکھا، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اس میں کسی اعتراض، کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ خزیمہ کے اس جواب پر اسماعیل مسکرایا تھا۔ پھر دونوں اپنے لشکریوں کے اندر گئے۔ انہیں فتح کی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ وہ زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کے علاوہ لشکریوں کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم بھی دے چکے تھے۔ اسماعیل نے زخمیوں کی مکمل مرہم پٹی کرنے اور لشکر کو کچھ دیر وہاں آرام کرنے اور سستانے کا موقع فراہم کرنے کے بعد وہاں سے کوچ کیا۔ پھر اس نے جھیل غریرہ کے غربی کناروں کے پاس ویرانوں کے اندر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ آدھی رات سے کچھ پہلے تک اسماعیل نے اپنے کچھ لشکریوں کو وہاں سستانے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد اس نے شالی کے اس لشکر پر شبخون مارنے کے لیے کوچ کیا تھا جس نے کوہستان ارارات کے دامن میں لسوان کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا تھا۔ دوسری جانب لسوان کے مقام پر مقیم خاقان شالی کے لشکر کو ابھی تک یہ خبر نہ ہوئی تھی کہ ان کے لشکر کا وہ حصہ جس نے لڑیاکن کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے، اس بار اسماعیل بن قاسم نے حملہ آور ہو کر اسے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کی تباہی کی خبر لسوان میں اس لیے نہیں پہنچی تھی کہ اسماعیل بن قاسم کے ساتھ جنگ کے دوران لشکر کے اس حصے کے جو لشکری بچے تھے وہ لسوان کی طرف نہیں بھاگے تھے۔ لسوان چونکہ ان کے جنوب میں تھا اور جنوب کی طرف سے اسماعیل بن قاسم حملہ آور ہوا تھا، لہٰذا وہ شمال کی طرف گئے تھے اور ان کا شمال کی طرف بھاگنا بھی بنتا تھا، اس لیے کہ ان کے خاقان نے شمال میں بلنسی کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا تھا۔ یوں لسوان کا جو لشکر تھا اسے اپنے اس حصے کے لشکر کی تباہی اور بربادی کی خبر نہ پہنچی تھی۔